تصور کریں ذرا ایک ایسے جدید ریاستی نظام کا جہاں ملک کے سب سے طاقتور حکمران کا انتخاب محض کسی عوامی مقبولیت یا بیلٹ باکس کے ذریعے نہیں ہوتا، بلکہ اس کی طاقت کا جو حتمی جواز ہے وہ براہ راست ایک خدائی مینڈیٹ سے جڑا ہوتا ہے۔ ایسا ہی لگتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک انتہائی پیچیدہ اور باقاعدہ کام کرنے والا سیاسی اور مذہبی فلسفہ ہے جسے ہم ولایت فقیہ کہتے ہیں، اور آج کے اس تفصیلی تجزیے میں ہم اسی نظریے کی گہرائی میں اتریں گے۔ بالکل، ہم بس یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ نظام کاغذوں پر اور عملی طور پر کام کیسے کرتا ہے، کیونکہ جب بھی عالمی سیاست میں اس کا ذکر آتا ہے تو اکثر بحث صرف جذبات کی نظر ہو جاتی ہے اور ہم اس کی فلسفی کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ صحیح، تو آئیے پھر اس کی تہہ تک پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ تصور کس طرح معاشرے اور ریاست کے خدوخال طے کرتا ہے۔ سب سے پہلا اور بنیادی سوال جو میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کیا مذہب کا سیاست سے کوئی تعلق ہے بھی؟ عام طور پر تو مذہب کو ہم ذاتی عبادات تک ہی محدود سمجھتے ہیں نا؟ دیکھیں، یہیں سے اس پوری بحث کی بنیاد پڑتی ہے۔ اس فرق کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا پیچھے جا کر یورپ میں سیکولرزم کی تاریخ کو دیکھنا ہوگا۔ اچھا، سیکولرزم کی ہسٹری؟ ہاں، کیونکہ سیکولرزم کا جو تصور وہاں ابھرا وہ اچانک نہیں آیا تھا، وہ قرون وسطیٰ کے چرچ کی زیادتیوں کا ایک براہ راست رد عمل تھا۔ چرچ کے پاس اتنے لامحدود اختیارات تھے کہ سائنس اور تحقیق پر بھی پہرے بٹھا دیے گئے تھے۔ گیلیلیو والا واقعہ تو آپ کو یاد ہی ہوگا۔ ارے ہاں، وہی گیلیلیو جسے محض اس بات پر سزائے موت کا خطرہ تھا کہ اس نے کہا زمین سورج کے گرد گھومتی ہے۔ بالکل وہی، کیونکہ اس کی تحقیق چرچ کے نظریات سے ٹکرا رہی تھی، اور مسئلہ اصل میں یہ تھا کہ عیسائیت کے پاس ریاستی اور سیاسی معاملہ چلانے کا کوئی واضح خاکہ نہیں تھا۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ تو اس خلا کی وجہ سے یورپی معاشروں نے تنگ آ کر فیصلہ کیا کہ مذہب کو ریاست سے مکمل طور پر کاٹ دیا جائے۔ انہوں نے خدا کے بالادستی کی جگہ یعنی انسان اور زمین کو مرکز بنا لیا۔ لیکن اسلام کے معاملے میں یہ مختلف ہے؟ جی بالکل یکسر مختلف ہے، کیونکہ اسلام کوئی محدود مذہب نہیں ہے، بلکہ دستاویز کے مطابق یہ ایک جامع یا میکسیمل مذہب ہے۔ ایک سیکنڈ، جامع یا میکسیمل ہونے سے آپ کی کیا مراد ہے؟ کیا یہ عبادات سے ہٹ کر بھی کچھ بتاتا ہے؟ بہت تفصیل کے ساتھ، یعنی اس کا دائرہ صرف مسجد تک نہیں ہے۔ شادی، طلاق، وراثت، حتیٰ کہ چوری اور دیگر جرائم کی سزاؤں پر بھی اس کے قوانین ہیں۔ اور ایک دلچسپ بات بتاؤں؟ جی بتائیں۔ قرآن کی جو سب سے طویل آیت ہے وہ نماز یا روزے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ وہ خالصتاً قرض اور تجارتی لین دین کے قواعد پر مبنی ہے۔ ارے واہ، یہ تو واقعی ایک نیا زاویہ ہے۔ لیکن یہاں ایک بڑا منطقی سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر ہم مان بھی لیں کہ اسلام زندگی کے ہر پہلو کا احاطہ کرتا ہے، تو کیا مذہب ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ ہوائی جہاز کیسے بنانا ہے؟ ٹیکنالوجی کیسے بنانی ہے؟ نہیں، یہ ایک بہت عام الجھن ہے جسے دور کرنا ضروری ہے۔ یہاں ہمیں تکنیک اور اخلاقی قدر یعنی پازیٹیو اور نیگیٹو ویلیو کے درمیان فرق سمجھنا ہوگا۔ اچھا، اخلاقی قدر؟ ہاں، مذہب کا کام ہمیں انجینئرنگ سکھانا نہیں ہے۔ اسے ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ جیسے ایک گھر کی تعمیر کو لے لیں۔ گھر کی بنیادیں کیسی ہوں گی، سیمنٹ کون سا لگے گا، یہ طے کرنا ایک انجینئر کا کام ہے، مذہب کا نہیں۔ صحیح، وہ تو ظاہر ہے سائنس اور تکنیک ہے۔ لیکن وہ گھر کسی یتیم کی غصب شدہ زمین پر نہ بنایا جائے، یہ مذہب طے کرے گا۔ زبردست، سائنس اپنی جگہ، لیکن اس کا استعمال کیسے ہوگا یہ مذہب بتائے گا۔ بالکل، جیسے ہوائی جہاز کیسے اڑے گا یہ فزکس ہے، لیکن وہ جہاز ہسپتال پر بم گرانے کے لیے استعمال ہوگا یا زلزلے کے متاثرین کو دوائیں پہنچانے کے لیے، یہاں مذہب کی اخلاقیات آتی ہیں۔ یہ فرق واقعی بہت سی چیزوں کو کلیئر کر دیتا ہے۔ اب جب یہ ثابت ہو گیا کہ مذہب قانون دیتا ہے، تو اگلا سوال یہ ہے کہ ان قانونوں کو نافذ کون کرے گا؟ کسی بھی جمہوری نظام میں تو جواز عوام کے ووٹوں سے آتا ہے، تو ولایت فقیہ میں یہ جواز کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ اس کے لیے ہمیں دو الگ تصورات کو سمجھنا ہوگا۔ ایک ہے مشروعیت یعنی حکمرانی کا حق یا لیجیٹمیسی، اور دوسرا ہے مقبولیت یعنی عوام کی رضامندی یا ایکسیپٹیبلٹی۔ ٹھیک ہے۔
اس فلسفے کے مطابق کوئی بھی انسان اس کائنات کا حقیقی مالک نہیں ہے. کائنات کی ہر شے کا اصل مالک صرف خدا ہے. انسان کے پاس جو کچھ ہے وہ صرف ایک امانت ہے. مطلب چونکہ میں کسی کا مالک نہیں ہوں تو پیدائشی طور پر مجھے حق بھی نہیں کہ میں دوسروں پر حکم چلاؤں، ہے نا؟ حق پھر صرف وہی ہستی دے سکتی ہے جو سب کی حقیقی مالک ہے، یعنی خدا. جمہوریت میں حق نیچے سے اوپر یعنی عوام سے حکمران کی طرف جاتا ہے، لیکن اس نظام میں اختیار براہ راست اوپر سے نیچے یعنی خدا کی طرف سے آتا ہے. اچھا، یعنی خدا سے پیغمبر، پھر ائمہ اور پھر فقہا تک. جی بالکل اسی طرح. لیکن ایک منٹ، اگر سب کچھ اوپر سے آ رہا ہے اور خدا نے حق دے دیا ہے تو پھر عملی طور پر عوام کا کیا کام؟ ووٹنگ اور الیکشن کا کیا فائدہ؟ کیا یہ سب صرف ایک دکھاوا ہے؟ نہیں، یہ بالکل دکھاوا نہیں ہے. اس کی اہمیت بہت بنیادی ہے. اس سے ہم چاند دیکھنے کی مثال سے سمجھ سکتے ہیں. چاند دیکھنے کی مثال؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، جب نیا مہینہ شروع ہوتا ہے تو چاند تو آسمان پر پہلے سے موجود ہوتا ہے نا؟ ہاں. ہم جب چھت پر جا کر چاند دیکھتے ہیں تو کیا ہم اسے بناتے ہیں؟ نہیں، ہم تو بس اسے ڈسکور کرتے ہیں، دریافت کرتے ہیں. بس یہی وہ نقطہ ہے. ولی فقیہ کی جو مشروعیت ہے وہ خدا کی طرف سے پہلے ہی موجود ہے، لیکن عوام اس شخص کو دریافت کرتے ہیں اور پھر اپنی حمایت سے اسے اس قابل بناتے ہیں کہ وہ عملی طور پر حکومت قائم کرے. اچھا، یعنی حق موجود ہے مگر طاقت اور نفاذ عوام کی رضامندی سے ملتا ہے. بالکل. اگر عوام کی حمایت نہ ہو تو شرعی حق تو رہتا ہے مگر ظاہری حکومت قائم نہیں ہو سکتی. یہ چاند والی مثال کافی زبردست تھی. لیکن اب ہم آتے ہیں غیبت کے دور پر. مطلب جب کوئی پیغمبر یا امام موجود نہیں تو کیا خدا نے معاشرے کو یوں ہی چھوڑ دیا ہے کہ جو مرضی کرو؟ یہی تو ولایت فقیہ کا سب سے مرکزی نقطہ ہے. اس کے حامی دو طرح کے دلائل دیتے ہیں: نقلی دلائل یعنی احادیث، اور عقلی دلائل جو منطق پر ہیں. اور ہاں، ایک بات واضح کر دوں، ہم جس ولایت کی بات کر رہے ہیں وہ تشریعی ولایت ہے، تکوینی ولایت نہیں. ایک سیکنڈ، تشریعی اور تکوینی، یہ تو بہت بھاری اصطلاحات ہو گئی. ایک عام انسان کی زبان میں اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاں، معذرت، میں اسے آسان کر دیتی ہوں. تکوینی ولایت کا مطلب ہے کائنات کے نظام پر کنٹرول، جیسے معجزات وغیرہ. ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم تشریع کی بات کر رہے ہیں، یعنی قانون سازی اور ریاست کا انتظام. صحیح، قانون بنانا. اور احادیث میں اس کا ذکر ہے؟ جی، جیسے امام مہدی کی طرف سے لکھی گئی توقیع یا عمر بن حنظلہ کی مشہور مقبولہ حدیث. ان میں واضح ہے کہ نئے مسائل میں عام لوگ فقہا کی طرف رجوع کریں. یہ تو ہو گئے مذہبی حوالے، نقلی دلائل. لیکن عقلی دلیل کے بارے میں سوچ رہا تھا. فرض کریں ایک جہاز ڈوب رہا ہے سمندر میں اور 10 لوگ پانی میں گر گئے. ہمارے پاس لائف بوٹ میں صرف 7 لوگوں کی جگہ ہے. تو کیا ہم یہ کہہ کر سب کو مرنے دیں گے کہ ہم پورے 10 کو نہیں بچا سکتے؟ بالکل نہیں. آپ 7 کو تو بچائیں گے نا؟ یا کسی پر شارک نے حملہ کر دیا اور ٹانگ کٹ گئی تو ظاہر ہے ہم جان بچائیں گے. یہ تو نہیں کہیں گے کہ اب یہ پرفیکٹ نہیں رہا تو اسے مرنے دو. بہترین مثال دی. ولایت فقیہ کی عقلی عمارت اسی پر کھڑی ہے. عقل کہتی ہے کہ اگر آپ کے پاس مثالی لیڈر یعنی معصوم امام نہیں ہے تو آپ معاشرے کو انارکی میں نہیں چھوڑ دیتے. جو شخص اس مثالی نمونے کے سب سے زیادہ قریب ہو یعنی جامع شرائط فقیہ، قیادت اسی کو دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اب ہم نے فقیہ تو دریافت کر لیا، لیکن یہاں ایک بہت حساس موڑ آتا ہے جس پر انٹرنیشنل میڈیا میں بھی بڑی بات ہوتی ہے: مطلقہ ولایت فقیہ. اب یہ لفظ مطلقہ سن کر فوراً آمریت یا ڈکٹیٹرشپ کا خیال آتا ہے. تو کیا وہ فقیہ قانون سے بالاتر ہے؟ یہ ایک بہت بڑی اور عام غلط فہمی ہے. مطلقہ یا ایبسلیوٹ ہونے کا مطلب آمریت ہرگز نہیں ہے. ایک فاشسٹ ڈکٹیٹر اپنی ذات اور انا کا غلام ہوتا ہے. ہاں، وہ تو جو دل چاہے کرتا ہے. لیکن یہاں مطلقہ سے مراد یہ ہے کہ فقیہ کو ریاستی انتظام چلانے کے لیے وہ تمام اختیارات حاصل ہیں جو ایک معصوم امام کو تھے، مگر وہ مکمل طور پر قانون کا پابند ہے، اور وہ قانون خدا کا ہے. وہ اپنی مرضی سے حلال کو حرام نہیں کر سکتا. تو پھر ایک عام مذہبی اسکالر جسے ہم مرجع تقلید کہتے ہیں اور ولی فقیہ میں فرق کیا بچا؟ بہت واضح فرق ہے. مرجع کا کام ہے فتویٰ دینا، بالکل ایک ڈاکٹر کے مشورے کی طرح.
لیکن ولی فقیہ صرف مشورہ نہیں دیتا، وہ حکم جاری کرتا ہے اور وہ ریاست کا قانون بن جاتا ہے۔ تاریخ میں مرزا شیرازی کی مثال ہے، جنہوں نے تمباکو کے خلاف فتویٰ نہیں، ایک حکم ولایتی دیا تھا جس نے پورے ملک اور بادشاہ کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ارے واہ، مطلب اس کا حکم ایک بائنڈنگ لا ہے، لیکن ذرا اسے ایک ایکسٹریم صورتحال میں دیکھتے ہیں۔ کیا وہ آئین سے بھی اوپر ہے؟ کیا ہنگامی صورتحال میں وہ بنیادی عبادات کو بھی روک سکتا ہے؟ اس کا جواب ہم آپ کی روزمرہ زندگی سے نکالتے ہیں۔ فرض کریں آپ کے پڑوسی کے گھر میں آگ لگی ہے اور بچہ اندر پھنسا ہے۔ قانون کہتا ہے بغیر اجازت دیوار پھاندنا حرام ہے اور غصب ہے۔ ہاں، ظاہر ہے ٹریسپاسنگ ہے۔ لیکن انسانی جان بچانا زیادہ اہم ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ میں تو ظاہر ہے دروازہ توڑ کر اندر جاؤں گا۔ میں نے ایک چھوٹے قانون کو توڑا تاکہ ایک بڑی جان بچا سکوں۔ بالکل، یہی اصول ولی فقیہ پر لاگو ہوتا ہے۔ اگر ریاست یا اسلام کے وجود کو خطرہ ہو تو وہ اہم کو زیادہ اہم پر قربان کر سکتا ہے۔ مثلا ریاست کی سلامتی کے لیے وہ وقتی طور پر حج کو روکنے کا حکم دے سکتا ہے۔ اچھا، وقتی طور پر، ہمیشہ کے لیے نہیں بدل سکتا؟ قطعی نہیں۔ عبادات کا ڈھانچہ وہ تبدیل نہیں کر سکتا۔ اور جہاں تک آئین کی بات ہے، کسی بڑے بحران میں وہ آئین کی حدود سے تھوڑا آگے بڑھ کر فیصلے کر سکتا ہے۔ یہ آمریت نہیں بلکہ ریاست کو بچانے کا ایک سیفٹی والو ہے۔ سیفٹی وال والی بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اتنے بڑے اور حساس اختیارات والے شخص کو آخر چنتا کون ہے؟ ہم عام لوگ تو یہ نہیں جان سکتے کہ کس کی فقہی صلاحیت کیسی ہے۔ اسی لیے ایک باقاعدہ ادارہ ہے، مجلس خبرگان یا اسمبلی آف ایکسپرٹس، اور اس کی وجہ سیدھی سی ہے۔ اگر ملک کا سب سے بڑا ریاضی کا پروفیسر چننا ہو تو کیا ہم عام مزدوروں اور دکانداروں سے ووٹ مانگیں گے؟ نہیں، ظاہر ہے اس کے لیے تو ریاضی کے ماہرین ہی بیٹھیں گے۔ ہم تو اس کے فارمولے سمجھ ہی نہیں پائیں گے۔ بس بالکل یہی بات ہے۔ اعلیٰ ترین فقاہت اور تقوی جانچنے کے لیے عوام پہلے ایسے علماء منتخب کرتے ہیں جو خود ماہر ہوں۔ پھر وہ مجلس خبراگان اپنی بصیرت سے موجودہ فقہا میں سے سب سے اہل شخص کو دریافت کرتی ہے۔ لیکن ایک سیکنڈ، یہاں تو ایک بہت بڑی منطقی الجھن ہے۔ ناقدین اس پر بڑا اعتراض کرتے ہیں۔ وہ فلسفی کی زبان میں جیسے کہتے ہیں نا، پرابلم آف سرکولیرٹی یا دور باطل۔ وہ انڈے اور مرغی والی بات۔ ہاں نا، دیکھیں، ایک طرف مجلس خبراگان ولی فقیہ کا انتخاب کرتی ہے، ٹھیک؟ دوسری طرف ان خبراگان کی اہلیت شورا نگہبان چیک کرتی ہے، اور اس شورا کو کون چنتا ہے؟ خود ولی فقیہ۔ مطلب ایک بند دائرہ بن گیا نا۔ رہبر نے شورا کو چنا، شورا نے خبراگان کو فلٹر کیا، اور خبراگان نے واپس رہبر کو چن لیا۔ یہ تو سائیکل ہو گیا۔ بظاہر تو یہ سوال واقعی لاجواب کر دینے والا لگتا ہے، لیکن اگر آپ گہرائی میں جائیں تو پتہ چلے گا کہ یہ دور باطل جدید مغربی جمہوریتوں کا بھی بنیادی مسئلہ ہے۔ وہ کیسے؟ وہاں تو عوام ڈائریکٹ ووٹ دیتے ہیں نا۔ ہاں، لیکن ذرا سوچیں، کسی بھی ملک کا جو سب سے پہلا الیکشن ہوتا ہے، اس کے قوانین کون بناتا ہے؟ ووٹنگ کی عمر 18 سال ہوگی یا 21، یہ اصول تو وہ لوگ بناتے ہیں جو خود کسی الیکشن سے نہیں آئے۔ اچھا، ہاں، جو پہلی قانون ساز اسمبلی سے پہلے بیٹھے ہوتے ہیں۔ بالکل، اور پھر اسی قانون کے تحت جو اسمبلی آتی ہے وہ ان قوانین کو قانونی جواز بخشتی ہے۔ یہ ہے اصل سرکولر لاجک۔ لیکن ولایت فقیہ میں ایسا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس میں کیا مختلف ہے؟ کیونکہ جیسا ہم نے ڈسکس کیا، رہبر کی مشروعیت خبرگان کے ووٹ سے تو آ ہی نہیں رہی، وہ تو خدا کی طرف سے ہے۔ خبرگان اسے منصب نہیں دے رہے، بس دریافت کر رہے ہیں۔ اسے ایک مثال سے سمجھیں، موم بتی اور ماچس کی مثال۔ موم بتی اور ماچس؟ فرض کریں آپ کے پاس ایک جلتی ہوئی موم بتی ہے جو پہلے رہبر کی علامت ہے۔ آپ نے اس سے ایک ماچس جلائی۔ یہ ماچس وہ مجلس خبرگان ہے جو اس کے دور میں بنی۔ اب اگر پہلی موم بتی بجھ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ میں اسی جلتی ماچس سے ایک اور نئی موم بتی روشن کر لوں گا۔ ایگزیکٹلی۔ تو کیا اس میں کوئی دور باطل ہے؟ بالکل نہیں۔ دوسری موم بتی نے روشنی پہلی سے ڈائریکٹ نہیں لی، بلکہ ماچس سے لی جو اس کا تسلسل تھا۔ اور ہاں، خبرگان رہبر کو امپیچ نہیں کرتے صدر کی طرح۔ تو پھر اگر وہ غلطی کر دے یا تقویٰ کھو دے تو کیا ہوگا؟ اسلامی قانون کے تحت وہ اسی لمحے خود بخود اپنے منصب سے گر جاتا ہے۔ خبرگان بس یہ مشاہدہ کرتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ اب اس میں شرائط باقی نہیں رہیں، اس لیے یہ رہبر نہیں رہا۔
ارے واہ، ہاں یہ موم بتی والی مثال سے واقعی سارا کانسیپٹ ایک دم کلیئر ہو گیا۔ مطلب جب ہم اس نظام کو ٹکڑوں میں بانٹ کر دیکھتے ہیں تو ایک بہت مضبوط منطقی ربط نظر آتا ہے۔ تو اگر میں اس کو سمیٹوں، ہم نے دیکھا کہ یہ صرف ایک نعرہ نہیں، ایک مکمل فلسفہ ہے۔ جواز اوپر سے آتا ہے، لیکن عوام کو فلٹر کرنے کے لیے ماہرین کی صورت میں شامل کیا جاتا ہے۔ جی، اور آج کے اس پروپیگینڈے اور مس انفارمیشن کے دور میں ایسے نظاموں کو منطقی انداز میں سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم بلیک اینڈ وائٹ سے ہٹ کر چیزوں کا متوازن تجزیہ کر سکیں۔ بالکل، علم ہی ہمیں اس دھند سے نکال سکتا ہے۔